دی جاتی ہے اتنا اسے بھی ملتا ہے، اتنا تو تم کتابیوں میں پہلے کافی نہ ہونا کہ پھر اس کفر میں تمہاری اتباع کی جائے، کہ جتنے بھی پیچھے تمہارے کافر ہوں گے ان کے برابر کا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا، جس میں تمہارے اوپر ان کا وبال پڑے گا، ان پہ بھی پڑے گا، لیکن تم کیونکہ تم پہلے کافر ہو اور تم نے ہی یہ کام کیا تو تمہاری طریقے پہ وہ چلے، تو اللہ پاک محفوظ رکھیے، اس لیے اچھا کام کرو، اچھے طریقہ علاج کرو کہ پھر جو بھی اس پہ عمل کرے گا جب تک کرتا رہے گا برابر کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ لا تلبسوا الحق حق نہ بتا تلبسوا تخرجوا سے اس کی وضاحت کی ہے، یہ خلق یخلق، اب لبس یلبس وہ فتح، لیکن یہاں لبس یلبس، یعنی یہ کہتے ہیں خلقت الماء باللبن، پھر کیا ہوتا ہے فلا یتمیز، یعنی میں نے پانی کو دودھ کے ساتھ ملا دیا، میں نے پانی کو دودھ کے ساتھ، پھر وہ جدا نہیں ہوتا، فلا یتمیز، پھر اس کی تمیز نہیں رہتی، وہ جدا نہیں ہوتا، ایسا ملتی، اسے کہتے ہیں کیا لفظ، ایسا ملا دیا کہ وہ جدا فرق ہی نہ رہے، فرق نہ رہے، اس نہ ملا حق کو باطل کے ساتھ، یعنی اب باطل کو بھی حق کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح ملا دینا کہ پانی اور دودھ کو ایسا ملایا پھر تمیز نہیں ہوتی، فلا یتمیز، جدا نہیں ہوتی، اللہ پاک سے محفوظ رکھیے۔ تو وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کی صفات کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، حرام یہ حق کو چھپا کر لوگوں کو اس کے خلاف بات بتانا اور پیسہ کمانا حرام ہے، اور یہ ان کا کام تھا کہ وہ حق کو بدلتے، حق کو چھپاتے، نعت مصطفیٰ کو چھپاتے، اوصاف مصطفیٰ کو چھپاتے، بڑی دکانداری بند ہو جائے گی، اللہ مولا تشترو بھی آیا دیسا منافقی ہوئی ہے، اور یہ کہ قرآن کو بیچنا یہ تو جائز نہیں، یہ بیچی تو قرآن پیسوں کے لیے پڑھنا یہ تو جائز نہیں، یہ قرات قرآن تلاوت قرآن پہ پیسے لینا، مال لینا یہ تو حرام ہے، لیکن تعلیم قرآن پہ میں نے بتا دیا کہ وہ جائز ہے، تعلیم قرآن اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے، اور اس میں فرق ضرور کرنا چاہیے، اس میں فرق ضرور کرنا چاہیے، عبادات پہ نہیں، عبادات پہ اب قرآن کی تلاوت پہ ہو جاتی ہے، تعلیم قرآن پہ وہ بھی ضرورت کی بنا پر جائز رکھا گیا ہے، وہ تعلیم قرآن، تعلیم فقہ، تعلیم دین، یہ اس پہ یہ ہو گیا، امامت ہو گئی، مؤذن ہو گیا، تو ان کے جو وقت دیتے ہیں اس پہ اجرت دینا جائز ہے، لیکن تلاوت قرآن پاک پڑھنے کے لیے جی میں قبر پہ جا کے پڑھوں گا تو مجھے 1000 کی، وہ کہتا ہے میرے ابا جان کی قبر پہ آ کے پڑھنا تو 5000 ملتا ہے، تو یہ دونوں ہی ناجائز کام کر رہے ہیں، دونوں ہی گناہ کر رہے ہیں، یا پھر گھر میں بلا لیا، میں 3000 آپ کو دیتا ہوں، بچے بھیج دیں، تو یہ بھی جائز ہے نہیں، کیونکہ قرآن کو بیچنا جائز ہے، قرآن کے بدلے حفظ لینا، ہاں آگے بچے آپ بھیجیں تو وہ اجارہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچے آپ 1 گھنٹے کے لیے لے جائیں تو آپ ان سے چاہے جو مرضی کرائیں، ہمیں 1 گھنٹے کے ہم نے 3000 دینے ہیں، ہم آپ سے اجارہ کرتے ہیں، تو اب وہ بچوں کو لے جاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں، تو جب ایسے بڑھائے رکھتے ہیں 1 گھنٹہ پورا ہوا تو 1 گھنٹے کی یہ قرآن پہ اجرت نہیں ہوگی بلکہ ٹائم پہ ہوگی، کیا ہوگی، جسے اجارہ کہتے ہیں، تو اللہ پاک فضل فرمائے۔ اور آج کل جو کاروباری نعت خواں ہیں، کاروباری کی بات کرنا جن کی، تو ان کو 40-50 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، بعد آپ سنیں گے وہ کہ ہم اجارہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے ایک مستری کا کتنا اجارہ ہوتا ہے، ایک مزدور کا کتنا اجارہ ہوتا ہے، تو بس ایک نعت خواں ایسے کو جو صرف پیسوں کے لیے آتے ہیں ان کی بات کرنا، ان کو بلا لیں گھر میں، تو اجارہ کتنا ہے جی 3 گھنٹے، ٹھیک ہے، گھر میں بلا لیں، ان کو بلا کے کہ واش روم صاف کریں آپ سارے، کیونکہ آپ کو تو اجارہ دینا، اجارہ کتنا ہے اتنا دیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اجارہ کوئی 4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، 1 لاکھ ہوتا ہے، 80,000 اجارہ ہوتا ہے، اجارہ بھی دیکھ رہا تھا، اجارہ
معروف مشہور کتنا ہے؟ اللہ پاک بچائے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور قرآن سے دوری، دین سے دوری، اور ان لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے حضور کے غلام کم بن رہی ہیں، دین کے محافظ کم بن رہی ہیں، اور جو بازاری ہیں اور دکاندار ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے مصرف کو نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس کی طرف بھی توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک فرماتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، دیکھو اقیم، اقام یقیم، اقامتا فہو مقیم، اب بعد اقام یقیم پھر یوں قاعدہ کر کے اقام یقیم ہوا، جمع حاصل کا سیغہ ہے اور فائل اس کے ساتھ ہی ہے، وہ ہے واو، ساتھ ہی ہے نا، ضمیر بارز متصل ہے، تم قائم کرو، تم، اب مفعول آگے واقع ہے کس کو؟ الصلاۃ، قیام کا کی نسبت صلاۃ کی طرف ہے، نماز قائم کرو، وہ آپ نے پڑھ لیا نماز کو قائم کرنا کیا تھا کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی جو آداب ہیں اور شرائط ہیں اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور پھر اس کی محافظت کرنا، پانچوں ٹائم پڑھنا، پانچوں، ایک پڑھ لی دوسری چھوڑ دی تیسری، یہ ہے نماز کو قائم کرنا، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، تو آتا یوتی ایتان وموتی، تو ایتان دینا، تو اس میں بھی، اور تم دو کیا؟ زکات، یہ بھی مقبول ہے، تم زکات دو، تو نماز قائم کرو اور زکات دو، ورکعوا، راکیہ یرکع، رکوع کا راکی، مائل ہونے والا، جھکنا، یہ جھکا ہوتا ہے، انحناء ہوتا ہے، تو تم رکوع کرو، تم رکوع کرو، مع الراکعین، اب اکیلے راکعین کے ساتھ، ان کے ساتھ، راکعین اس میں فاعل ہے اور جمع مذکر ہے، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ شاعر کہتے ہیں ارکعوا مع الراکعین کا مطلب ہے صلوا مع المصلین محمد واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم نماز پڑھو، صلو جماعت کا سیغہ ہے، امر ہے، تم نماز پڑھو مع المصلین، جن کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے، وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے ساتھ نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا خطاب ہے، کیونکہ یہودیوں کو خطاب ہے، اور ان کی شریعت رکوع نہیں تھی، کیا؟ رکوع، اس لیے لفظ رکوع بولا، حالانکہ رکوع نماز نہیں پوری، تو اس کو کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، کیا بولتے ہیں؟ یہ بولو، تسمیت الکل باسم الجز، کل کا نام رکھنا جز کے ساتھ، جز کے نام کے ساتھ، رکوع پوری نماز کا ایک جز ہے، کل تو نہیں، اب جز یا بول کر کل مراد نہیں، کیا؟ جیسے سورہ بقرہ، کیا ساری سورہ بقرہ، اس سورت میں بقرہ ہی کا ذکر، وہ تھوڑا سا ذکر، کتنا؟ اب وہ تھوڑا، وہ جز ہے، کیا؟ تو اس جز کے ساتھ پوری سورت کا نام رکھنا، تسمیت الکل باسم الجز، بقرہ ایک تھوڑا سا اس کا بیان ہے اور وہ جز ہے، تو اب اس جز کے ساتھ پوری سورت، اتنی بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ رکھنا۔ اسی طرح یہاں کہ ارکعوا مع الراکعین، رکوع ایک جز ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری نماز پر رکوع ہی بولا گیا ہے، ورکعوا مع الراکعین، جسے کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، کل بول کر، جز بول کر کل مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، اور کل کا نام جز کے نام کے ساتھ۔ اب رکوع بول کر یہاں صلو، شاعر کہتے ہیں صلو مع المصلین، یعنی بولا جز ہے اور مراد کل ہے، یعنی نماز، کیا؟ نماز، ایک تو یہ ہے کہ ان کی شریعت میں رکوع نہیں، ان کی رکوع والی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں رکوع بھی ہے، کیا ہے؟ تو اس طرح کی شریعت میں نہیں تھا رکوع والی، اور الراکعین میں کہتے ہیں الف لام آتی خاصی ہے، آتی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے جس پہ داخل ہوتا ہے اس سے چند افراد مراد ہوتے ہیں، ان کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، یہ مخصوص، کیا؟ مخصوص، تو کہتے ہیں یہ الف لام داخل ہے راکعین، تو اس سے پھر مراد کیا ہے؟ اشارہ اس طرف ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے ساتھ، اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ، تو یہ اس طرح پیش ہے، ایک رکوع والی نماز اور جماعت کے ساتھ نماز، صلو
بعد مسلین محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھو رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے ساتھ. ونصت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ اپنے تقبلون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے اتأمرون الناس بالبر، اس کا شان نزول کیا ہے؟ فرماتے ہیں شارح ونزل فی علمائهم وقد كانوا يقولون لأتباعهم المسلمين اثبتوا على دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنه حق. یہ آیت کریمہ ان کے علماء کے بارے میں ہوتی ہے، ان کے یہودیوں کے. وہ کہتے تھے کہ اپنے مسلمان رشتہ داروں، ان کو کہتے تھے اقربائہ المسلمین، اپنے مسلمان رشتہ داروں کو اثبتوا علی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اثبتوا ٹھہر جاؤ، مضبوط رہو کس پر؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود ایمان نہیں لاتے، خود کفر اختیار کیا ہوا ہے، لیکن جو مسلمان رشتہ دار ہیں انہیں بھی کہتے ہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہو. کیوں؟ فإنہ دین حق، وہ دین حق ہے، حق فإنہ حق، حق ہے. اب اندازہ لگائیں، انہیں کہتی ہیں ظالم کہ قائم رہنا، کہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن خود مان نہیں رہے، خود عمل نہیں کر رہے، اور انہیں کہتے ہیں کہ تم دین پہ قائم رہنا، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ حق ہے، سچ ہے. یہ تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. تم اب سمجھ آ رہی ہے نا، وہ بات ایمان کی ہے نا، تو اس بر سے مراد البر خاص ہوا. کیا ہوا؟ خاص ہوا، یعنی تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو. اب اس تعداد کو دے دیتے نا قائم رہنا، کیونکہ یہ دین حق ہے، تو تم لوگوں کو اتأمرون الناس بالبر، ایمان کا حکم دیتے ہو. اس کا یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو، تو نیکی سے یہاں کیا مراد ہے؟ بالایمان محمد، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہاں لفظ بر ہے، لفظ بر تو ہر نیکی کو کہتے ہیں. بر البر جامع بجمیع انواع الخیر، انواع الخیر، بر تو خیر کی ساری انواع کو جامع شامل ہے، خیر کی ساری انواع کو، ساری قسموں کو لفظ بر شامل ہے. یعنی جہاں بھی خیر بولا جائے آپ کہہ سکتے یہ بر ہے، یہ بھی بر ہے، یہ بھی بر ہے، یہ بھی بر ہے. یوں سمجھو کہ بر جو ہے یہ جنس ہے، کلی ہے. کیا؟ تو یہ اپنے سارے فرق کو شامل ہے. آپ نے یعنی خیر کا فرق جہاں بھی پایا جائے، خیر اس میں، خیر اسے بر ہے اس میں، یہاں بھی بر کا کوئی بھی فرق پایا جائے گا خیر کا اس میں بر، یعنی بر ہر خیر کو شامل بر. تو یہاں البر سے مراد پھر ایمان کیوں نہیں ہے؟ سوال البر یا تو لوگوں کو بر کا حکم دیتے یعنی ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایمان لانے کا تو اسے خاص کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں خص عنہا، تو یہاں البر کو ایمان کے ساتھ خاص کیا ہے. کیوں؟ سوال کیا ہے؟ خاص کیا ہے تو کیوں خاص کیا ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ لأن الإيمان بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل کل بر، اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا ہر بر کی اصل ہے، ہر بر کی ہر نیکی کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان. تو جب ایمان ہی نہ ہو تو پھر بر کہاں ہو؟ سمجھ آئی؟ پھر بر کہاں ہو؟ پھر خیر کہاں ہو؟ پھر خیر تو نہیں، پھر تو دوپہر بھی نہیں، پھر تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے.
ظلمت ہے، یہ تو تباہی بربادی ہے، خیر تو نہیں. ایمان ہوگا تو خیر ہوگی نا. آگے پہلے ایمان ہی خیر، ایمان پھر ایمان کی بنیاد پر جو اچھے عمل کرے گی اخلاص ساتھ ہوگا تو وہ خیر ہوگی. تو جب ایمان ہی نہ ہو تو اس لیے یہاں بر کو ایمان کے ساتھ خاص کیا. ایمان کیوں؟ کیونکہ آپ سب میں ایمان لانا ہر بر کی اثر ہے. ہاں اب سمجھ آ گئی، ہر نیکی کی اثر اس خدا سے ایمان ہے. سبحان اللہ، حضور کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ جو حضور کو مان لے، اس نے اللہ کو بھی مان لیا تو ہر خیر کی اصل تو مل گئی. اب اس کی بنیاد پہ جو عمل کرے گا اچھا، اللہ کی بارگاہ میں اجر پائے گا، اس میں انعام ملے گا. لیکن پہلے البر ایمان، البر جامع، البر کی انواع الخیر، انواع خیر، خیر کی ہر انواع کو شامل ہے. اور اصل ہر خیر کی اصل ایمان ہے، ہر خیر کی. اس لیے البر کو فرمایا ایمان. کیا ایمان جو نہ لائے لوگ ایمان. یہ سمجھ آ گئی. اتأمرون الناس بالبر، تو اتأمرون جب مذکر حاضر ہے پھر مضارع حاضر ہے. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، دیکھو نا الناس مفعول بنا، لوگوں کو پیچھے آپ پڑھ لیا لوگوں، بالبر یعنی ایمان. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہودیو، ٹھیک ہے، یہودی ہے نا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی شارح کہتے ہیں تترکونہا فلا تأمرونہا بی، یعنی تنسون انفسکم کی وضاحت شارح نے تترکونہ سے کی. تنسونہ کو، نسیان کو ترک سے تعبیر کر دی. اسے کہ تم اسے چھوڑتے ہو، تم اسے. سوال یہ ہے کہ نسیان کو ترک سے تعبیر کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ نسیان ترک کو لازم ہے. نسیان ہاں بندہ بھولتا ہے تو چھوٹتا ہے، ترک ہوتا ہے. تو یہ من استعمال الملزوم لازم والملزوم، لازم و ملزوم کے استعمال سے. لازم ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے. کیا ایسا بھی لازم بول کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے. تو نسیان یہ جو اس کی بات کر رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تترکونہ عبر عن الترک بالنسیان، ترک کو تعبیر کیا گیا نسیان کے ساتھ، کیونکہ لأن النسیان الشیء یلزمہ، شے کا نسیان، شے کا بھولنا، شے کا اس کو اس کا ترک لازم آتا ہے. شے کو بھولنا ترک لازم آتا ہے. تو فہو استعمال الملزوم فی اللازم، بس یہ ملزوم کا لازم میں استعمال جو ہے اسی سے، یعنی ملزوم لازم میں استعمال، ملزوم کا لازم میں استعمال یہ اسی قبیل سے، اسی قبیل سے ہے کہ اب نسیان شے کے نسیان اس کو ترک لازم ہوتا ہے. اب ترک لازم ہے اور نسیان کو ملزوم ہے، تو اس لیے اس کی تشریح کس سے کر دی؟ ترک سے کر دی کہ تم اسے چھوڑتے ہو، تم اسے تو چھوڑتے ہو، تو چھوڑنا نسیان کو لازم. سنا تھا امنا بھی، یا پھر تم اپنے اپنوں کو، اپنے کو اس کا حکم نہیں دیتے، اس کا انہوں نے تو کہتے ہو ایمان لاؤ، اور تم لا تعبدون ایمان کا اپنے کو حکم نہیں دیتے، اپنے کو اور اپنوں کو اپنی جان ایمان کو حکم نہیں دیتے، کہ تم ایمان نہیں لاتے. وانتم تتلون الکتاب وانتم، حالانکہ تم کتاب پڑھتے، یہ کتاب سے مراد ہے التوراۃ، ہاں یہ تم تورات پڑھتے ہو. تم اور تورات پڑھتے ہو تو تورات میں ہے کیا جس پہ عمل نہیں کرتے. وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، یعنی اس میں تورات میں وعید ہے قول کی عمل کی مخالفت، قول کی کہنا اور اس پہ عمل نہ کرنا، کہنا اس پر تورات میں وعید ہے. کیا یہودیو تم انہیں کہتے ہو ایمان پہ قائم رہو، یہ دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، یہ سچ ہے، سچا ہے،
اور خود تم اپنے کو نہیں دیتے ایمان کا، اور قرآن بھی تم پڑھتے ہو، اور قرآن بھی وجود ہے کہ جس کی زبان ہو وہ فعل ہو اسے سزا ہے، اسے سمجھ آ گئی؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کتاب میں تو وجود ہے کہ جس کا قول و فعل ایک جیسا نہ ہو اس پر کیا ہے سزا، اور اس پر وعید ہے، تو اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے، افلا تعقلون، سوء فعلکم، عبارت نہ ہے سوء فعلکم، کیا تم اپنے برے فعل کو بھی نہیں سمجھتے؟ اپنے برے فعل کو نہیں سمجھتے؟ زبان اور فعل، اور اب یہ برے فعل کو بھی نہیں تم سمجھتے، بے عقل ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اپنے برے فعل کو نہیں سمجھتے، فترجعون، پھر تم لوٹ جاؤ، یہ برے فعل کو سمجھو کہ ہمارا یہ برا فعل ہے، انہیں کہتے ہیں کہ تم صحیح دین پہ ہو اور خود اختیار نہیں کرتے، تم اپنے برے فعل کو نہیں سمجھتے کہ سمجھو تو لوٹ جاؤ، نہ سمجھے تو لوٹ ہی نا، جو سمجھ ہی نہ آئے تو وہ نہ سمجھ کو بھی سمجھ ہی سمجھتا، یہ حالات ہوتی ہیں، بیوقوفی کو بھی عقل مندی سمجھتا اور فساد کو بھی خیر سمجھتا، کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے کو بھول جاتے ہو۔ آیا آپ حمزہ ہے تو یہ حمزہ سوالیہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سوال کے لیے ہوتا یا انکار کے لیے، اس کے لیے یہ جو نفس ہونا نا یہ استفہام میں انکاری کا محل ہے، اس کا دیکھنے کا روڈ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانہ مستعین استعانہ مدد طلب کرنا یا سیکھ طلب کے لیے، تو شاعر کہتے ہیں اس کا مطلب اطلبوا علی امورکم بالصبر، اپنے تمام امور میں صبر کے ساتھ مدد طلب، صبر کے ساتھ اور صبر کے ذریعے مدد طلب۔ صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں الحبس للنفس علی ما تکرہ، جو چیز تجھے ناپسند ہے اس پر نفس کو روکنا، اس پر نفس کو روکنا جو تجھے ناپسند ہے، یہ صبر کا سہنا ہے، ٹھیک ہے۔ والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، افراد بالذکری، اور اس کو ذکر کے ساتھ اکیلے ہی ذکر کیا، اس کا نام لیا نماز، والصلاۃ، کیا ادھر صبر کے ساتھ روزہ تو نہیں بولا بلکہ اس کا ذکر کیا والصلاۃ، تو اس کو ذکر کے ساتھ اکیلے لائے، کیوں؟ تعظیم الشانی، عظیم الشان ہونے کی وجہ سے کہ نماز سارے اعمال میں بڑی شان ہے، بڑی ایمان کے بعد نماز کا مقام عظیم الشان ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ وفی الحدیث کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ، جس وقت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آتا، کوئی کام پیش آتا، جب مصیبت اتر دی، مصیبت، تو آپ جلدی سے نماز کی طرف چلے، جب جلدی اللہ بہتر نماز اور صبر سے، جب بھی کوئی عظیم معاملہ واقع ہوتا، جب مصیبت اترتی، تقریب، صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے، اس کی طرف نماز کو صبر سے مراد ہے۔ وقیل الخطاب للجہودی، یہ یہودیوں کو کہا گیا خطاب ہے، کن کو؟ یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ مدد طلب کرو، یہودیوں کو خطاب ہے۔ لما اعطاهم من الایمان الشرح وحب الریاست، جب ان کو ایمان سے حرص اور لالچ نے روک دیا، شرح حرص اور لالچ نے روک دیا، اور ریاست کی محبت نے انہیں ایمان سے روک دیا، انہیں تو تم مدد طلب کرو اپنے امور میں نماز، صبر اور نماز سے، تو فَأُمِرُوا، پھر حکم دیا گیا بالصبر، صبر کے ساتھ، اور والصوم، اور روزہ، الا مگر علی الخاشعین، سوائے جھکنے والوں، سوائے جھکنے والوں، اس کا ایک معنی یہ ہے جو شاعر نے کیا ساکینین الی الطاعۃ واللہ وانہم الیہ راجعون، اور بے شک انہیں یہ بھی یقین ہے، بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے، کب؟ فی الآخرہ، آخرت میں
وَيُجَازِيهِمْ یظنون کی تفسیر کی یوقنون کے ساتھ یہ قرآت عبداللہ کی قرآت کی وجہ سے یعلمون ای یعلمون انہو لا بد من لقاء جزائی کیا مراد ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں یہاں بات سے مراد رؤیت اللہ، انہیں یقین ہے ملاقات سے اللہ کو دیکھنا ہے، رؤیت اللہ اس سے انہیں یقین ہے کہ اللہ کا دیدار ہے۔ بعد کا مراد من اللقاء بالسرورۃ الیہ، بعد کا مراد لقاء سے لوٹنے لوٹنے یعنی ملاقات کا معنی کیا کر دیا کہ اللہ کی طرف اکٹھے ہونا، جمع ہونا،